बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट 7 क्लास, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू की मिस निगहत आपको जो उर्दू पढ़ाती हैं वो आपसे मुखातिब हूँ। आपको असाइनमेंट नंबर 1 और असाइनमेंट नंबर 2 जो था वो स्कूल की तरफ से फ़राहम कर दिया गया था। असाइनमेंट नंबर 1 में हमने ग्रामर सेक्शन से मुंतखब किया था और असाइनमेंट नंबर 2 जो था वो नज़म के अशार की तशरीह और मरकज़ी ख़याल था। अब हम असाइनमेंट नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि किताब के असबाक़ में से लिया गया है। और इसका पहला जो सबक है वो है सफ़ा नंबर 5, मक्का से हिजरत। आप जानते हैं बच्चों के हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत फरमाई थी मदीना। इस सबक में वो आपको ये बताएंगे कि क्या हालात व वाक़यात थे जिसकी वजह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करनी पड़ी। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले वो ये बताएंगे कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग करते हुए 11 साल का अरसा गुज़र चुका था और तकरीबन मक्का का तमाम ख़ानदान जो थे, मक्का के तमाम ख़ानदान जो थे वो ईमान ले आए थे और उसमें सबसे ज़्यादा तादाद जो थी वो नौजवानों की थी। जो इस्लाम का इतना तेज़ी से फैलना जो था वो अहले मक्का को लिए दिलों में जो था वो बड़ी बेचैनी और तशवीश का बाइस बन रहा था, क्योंकि उनको ये अंदाज़ा हो रहा था कि जितनी तेज़ी से इस्लाम फैल रहा है इससे हमारा जो दीन है, जो कि बुतों की पूजा करना था, वो ख़त्म हो जाएगा। और यही उनके लिए जो था वो परेशानी का बाइस बना हुआ था। दूसरी तरफ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये चाहते थे कि मुसलमानों को कोई ऐसा मरकज़ मिल जाए जिसमें वो लोगों को इस्लामी तालीमात जो है वो एक जगह जमा करके वो उनको बयान कर सकें और उनको समझा सकें। आप जब मुख्तलिफ़ क़बाइल में जो थे वो इस्लाम की तबलीग कर रहे थे तो उसमें कबीला खज़रज के जो थे वो लोग जिनकी तादाद जो थी वो 6 थी। सबसे पहले वो आए और आके आपके हाथ पे उन्होंने बैत की और बैत करने के बाद उन्होंने जो था वो इस्लाम कबूल किया। उन्होंने जो बैत की वो ये थी कि हम हुज़ूर अल्लाह के सिवा किसी को अपना माबूद नहीं मानेंगे, चोरी और बदकारी और दूसरे बुरे काम जो है वो नहीं करेंगे, अपनी औलाद को क़त्ल नहीं करेंगे और हर चीज़ में, हर बात में जो है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे, यानी उनके नक्शे क़दम पे चलेंगे। तो इसको बैत उक़बाए ऊला कहते हैं, पहले को वो कहा जाता था। उसके बाद जो है वो दूसरे साल जो थे वो 74 अफराद जो थे वो 74 अफराद वो आए और उन्होंने आके हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत फरमाई। और उसके बाद उन्होंने ये आपको जो था कहा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने यहाँ यसरब आने की दावत दी। ठीक है, यसरब जो है वो मदीना का पुराना नाम था। तो जब उन्होंने दावत दी तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जो थे अब्बास, हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, वो आपके साथ उस वक्त मौजूद थे। तो उन्होंने उन लोगों से कहा कि देखो, बहुत सोच समझ लो, उनको दावत देने से पहले ऐसा ना हो कि तुम उनको दावत तो दे रहे हो लेकिन जब वो तुम्हारे पास पहुँचे तो जैसा कि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, इससे पहले भी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि लोगों ने जो है वो इस्लाम लाने के बाद लोगों कहा कि हमारे पास तशरीफ़ लाइए, और जब आप तशरीफ़ ले गए तो उसके बाद वो लोग वहाँ से फिर गए, अपनी बातों से फिर गए, वो दोबारा उसी दीन पर अपने आ गए। तो इसीलिए उनको ये बात समझाई गई थी कि उनसे पूछा गया था कि आप अगर अपने अहद करते हैं इस बात का कि आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर हाल में रहेंगे तो ही आप इनको अपने यहाँ आने की दावत दें, अदरवाइज़ आप उनको मना कर दें। तो उन्होंने जो था वो कहा कि नहीं, हम हर कुर्बानी देने के लिए जो है वो तैयार हैं और हम जो है वो पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, उन्होंने फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि जब आपको इस्लाम की क़ुव्वत और ताकत हासिल हो जाएगी तो ऐसा तो नहीं कि आप हमें छोड़ के अपने वापस चले जाएंगे? तो आपने फरमाया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो, तुम्हारा खून मेरा खून है। इसके बाद आपने जो था वो मक्के के मुसलमानों को जो थी वो हिजरत की इजाज़त दे दी थी और उन्होंने हिजरत करनी शुरू कर दी थी। अहले मक्का जो थे वो चूँकि इस चीज़ से तशवीश में थे, अब उन्होंने ये देखा कि जब उनको हिजरत की इजाज़त दे दी है तो उनको ये भी पता था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोस्त असहाब हज़रत अली करमल्लाहु वजह और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, जिनको बहुत ज़्यादा हर चीज़ में अहमियत देते थे, उनसे जो थे वो उनको भी अब इनकी भी हिजरत का वक्त आएगा और ये यहाँ से निकल के चले जाएंगे। लिहाजा इन सब ने एक इज्तिमा बुलाया दारुल नदवा में, जो कि 11 सितंबर 26 सफ़र को
دارالندوہ میں ایک اجلاس بلایا جس میں تمام قریش کے سردار جو تھے بڑے بڑے وہ موجود تھے، اور اس میں مختلف لوگوں نے اپنی تجاویز دی، لیکن اس میں کسی ایک تجویز پر متفقہ فیصلہ نہیں ہو سکا۔ لیکن جب ابو جہل نے ایک تجویز پیش کی تو اس پہ جو تھا وہ سب نے فوراً اس تجویز پر جو تھا وہ متفقہ طور پر فیصلہ کر لیا کہ ہاں یہی ہم جو ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ ہم کر لیں گے۔ تجویز جو تھی وہ ابو جہل کی وہ یہ تھی کہ تمام قبائل میں سے ایک ایک مضبوط نوجوان چن لیا جائے اور ان سب کو تلواریں دے دی جائیں، اور رات کو آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا جائے، یعنی آپ کے گھر کے گرد جمع ہو جائیں، اور جب آپ جو ہے وہ اپنے صبح نماز کے لیے نکلیں تو وہ سب مل کر نعوذ باللہ آپ پر حملہ کر دیں، اور سب کے سب ایک ہی تلوار ایک ساتھ تلوار سے، یعنی سب اس طرح سے تلوار سے حملہ کریں کہ سب جو ہے وہ اس میں شریک ہو جائے۔ اس طرح سے کیا ہوگا کہ اس طرح سے جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ قتل کر دیں گے تو آپ کے جو خون کا الزام ہے وہ تمام قریش میں تقسیم ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کسی ایک نے تو کیا نہیں ہے، سب نے ہی کیا ہے، تو اس سے یہ ہوگا بنو ہاشم جو ہے وہ کس سے آخر بدلہ لیں گے، ہر ایک سے تو بدلہ نہیں لے سکیں گے، لہٰذا وہ مقابلہ بھی نہیں کر پائیں گے، تو وہ کیا کریں گے، پھر خون بہا لینے پہ راضی ہو جائیں گے، جو کہ ہم سب مل کر جو ہے وہ خون بہا دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، ان کی تجویز یہ تھی۔ ادھر جب وہ یہ منصوبہ بنا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جو تھا وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس منصوبے کا علم اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے ہی آپ کے لیے وقت مقرر کیا کہ آپ کو اس وقت ہجرت کرنی ہے۔ آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جو ہے وہ سونے کی ہدایت فرمائی۔ اس کا مقصد یہ تھا تاکہ کفار جو ہیں وہ دھوکہ کھا جائیں اور وہ صبح تک اس مغالطے میں رہیں کہ آپ جو ہے وہ سو رہے ہیں اور آپ آرام سے جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں، وہ تاکہ پیچھا نہ کر سکیں آپ کا۔ یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل ایسے ہی کیا، اور آپ نے جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق جنہیں یار غار بھی کہا جاتا ہے ان کے ساتھ سور کے غار میں 3 دن تک قیام فرمایا۔ آپ ان کے ساتھ وہاں پہنچے اور وہاں پر آپ 3 دن تک رہے، اور رہنے کے بعد آپ کا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے تھے عبداللہ، وہ آپ کو آ کے جو تھے 3 دن تک قریش کی سرگرمیوں کی اطلاعات فراہم کرتے رہتے تھے، اور آپ کا یہ غلام تھا، ٹھیک ہے، عامر بن فہرہ، وہ بکریاں چلایا کرتے تھے، اور دن بھر وہ بکریاں چلاتے تھے، اور رات کا جب ایک پہر کٹ جاتا تھا تو وہ ان بکریوں کو لے کر آپ کے پاس آ جایا کرتے تھے، اور اس کا دودھ جو تھے وہ دونوں حضرات کو پلا دیتے تھے، اور صبح وہ بکریاں جو تھیں ان کو لے کر عبداللہ بن ابی بکر کے ان قدموں پہ نشانات پہ اوپر وہ لے جاتے تھے تاکہ وہ نشانات مٹ جائیں۔ ٹھیک ہے، وہاں پر جب رات بھر اور نوجوان صبح تک بیٹھے رہے، اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر سے اٹھتے دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ انہوں نے ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ پھر وہ حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی اسما سے پاس گئے اور ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ جب قریش نے آپ کو ہر جگہ ہر راستے پر تلاش کرنا شروع کیا اور آپ کی تلاش آپ کو نہیں ہو سکی، ان کی نہیں مل سکی آپ، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی ان کو زندہ یا مردہ لے کر آئے گا تو انعام میں ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ پائے گا۔ کئی لوگوں نے انعام کے لالچ میں تلاش کی اور چند ایک تو غار کے دہانے پر بھی پہنچ گئے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ جو ہے وہ گھبرا گئے۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر ان 2 اشخاص کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ ہی کے حکم سے جو تھا وہ وہاں پر مکڑی نے جالا بندی اور کبوتر نے جو تھا وہ گھونسلہ بنا کر انڈے بھی دے دیے۔ 3 دن تک آپ وہاں رہے، اس کے بعد آپ پہلی ربیع الاول کو غار سور سے نکلے۔ راستے میں جو تھا ایک قریش کا ایک سردار تھا سراقہ بن مالک، اس نے آپ کو دیکھ لیا اور آپ کا پیچھا بھی کیا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کی اور اس کا گھوڑا جو تھا اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 دن کے سفر جو کیا اس میں یثرب پہنچے۔ اس سے پہلے آپ نے جو تھا وہ آپ قباء میں داخل ہوئے، ایک جگہ تھی قباء، یہاں آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد آپ جو تھے وہ یثرب جو تھے وہ اس میں داخل ہوئے۔ اہل یثرب بڑی بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، اور ان کی جو بچیاں تھیں وہ دف پر آپ کے لیے استقبالیہ گیت گا رہی تھیں، اور انہوں نے بہت محبت اور عقیدت سے جو تھا وہ آپ کا استقبال کیا،
اور آپ جمعے کے روز جو تھے وہ یثرب جانے کے لیے نکلے تھے. یہاں آپ نے مسجد تعمیر کی جو مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے. اس کے بعد آپ نے اس جو یثرب جو شہر تھا اس کا نام آپ نے مدینۃ النبی اور مدینۃ الرسول رکھ دیا. ٹھیک ہے, اس کے نام سے وہ مشہور ہے. اور اس کے بعد آپ مسلمانوں کو جو تھا وہ ایک مرکز مل گیا جس سے آپ جو تھے یہاں پر آپ کو ایک بہت اچھی جگہ مل گئی جہاں سے آپ اسلام جو تھا وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا. کیونکہ بچوں بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کے لیے اپنی جگہ, اپنا گھر, اپنے گھر والے چھوڑ کر جانا, لیکن اس سبق میں آپ نے یہی بتایا بھی گیا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر جو ہے, جو اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پھر کوئی چیز جو ہے وہ اہمیت نہیں رکھتی سوائے اللہ کے حکم کے, اور اس کے لیے اس کو اس جگہ سے ہجرت کرنی پڑتی ہے جیسا کہ انہوں نے ہجرت فرمائی. اور ہجرت فرمانے کے بعد انہوں نے جو تھا اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ ان سے ایک مرکز مل گیا, ان کو ایک آسانی مل گئی اور زیادہ آزادی کے ساتھ جو تھا وہ یہاں پر جو تھا مدینہ میں جو تھا وہ اسلام پھیلنے لگا. ٹھیک ہے, یہاں اسائنمنٹ دیکھ لیتے ہیں بیٹا. اسائنمنٹ میں ہم نے جو ہے وہ پہلے الفاظ, معنی اور انہی کے جملے آپ کو دیے ہیں. پھر ہم نے آپ کو پہلا سوال دیا, بیعت عقبہ اولیٰ میں مسلمان ہونے والے لوگوں نے کس بات پر حضور کی بیعت کی, یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے. دوسرا سوال تھا ہمارا, بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا آپ کے ساتھ تھے اور انہوں نے ان لوگوں سے کیا کہا. ٹھیک ہے, آپ نے ان کو میں نے آپ کو بتا دیا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ تم اپنے ہاں بلانا کا ارادہ ترک کر دو اگر ان کو تمہارا چھوڑ دینے کا ارادہ ہے, ورنہ وہ کیونکہ وہ اپنے خاندان میں محفوظ ہیں. اہل قریش نے جو ہے وہ قریش مکہ نے حضور کے خلاف کیا منصوبہ بنایا, یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. پھر ہمارا جو ہے وہ نوٹ ہے, ہجرت کا حکم ملنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقدامات تھے جو کہ غار ثور میں آپ نے کیے. حضرت اسماء جو تھی وہ آپ کو کھانا پکا کر دے جاتی تھیں. میں نے بتایا آپ کے غلام جو تھے وہ پہاڑوں میں بکریاں چراتے تھے اور ادھر آتے تھے اور آپ کو دودھ پہنچا دیا کرتے تھے. اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق کے جو بیٹے تھے وہ آپ کو آ کے ان کی جو سازشیں تھیں یا جو بھی وہ اپنے خلاف جو کام کر رہے ہوتے تھے اس کے خلاف باخبر کر جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے یہاں پر آپ کو خالی جگہ دی گئی ہے جو کہ آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یہ اسائنمنٹ نمبر 3 جو پرووائڈ کیا جا رہا ہے آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. اگر اس میں پھر بھی کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ آ کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.